بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ عالمی پیمانے پر شہرت یافتہ ایک عظیم اسکالر اور ممتاز و معتبر عالم دین تھے۔ ایک اچھے اور لائق مربی و منتظم کے ساتھ ساتھ آپ ایک ماہر تعلیم بھی تھے۔ آپ کتاب و سنت کے سچے علمبردار اور مسلک صحابہ کے بے باک ترجمان تھے۔ میدان خطابت کے ایک ایسے عظیم شہسوار اور داعی و مقرر تھے کہ جس موضوع پر بھی خطاب فرماتے اپنے اچھوتے انداز خطابت سے نہایت جامع، مدلل اور مؤثر گفتگو کرتے ہوئے اس کا حق ادا کر دیتے۔ کسی بھی اہم اور حساس موضوع پر برملا خطاب ان کا طغرائے امتیاز تھا۔ خصوصاً تاریخ اہل حدیث پر انہیں کافی عبور و ملکہ حاصل تھا۔ انہی خوبیوں اور محاسن کی بنا پر ہند و بیرون ہند کے علمی، ادبی اور ملی و سماجی حلقوں میں کافی معروف و مقبول تھے۔ خصوصاً اسلامی ممالک میں تو انہیں بڑی قدر و منزلت کا مقام حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد تعلیم و تربیت کا فروغ اور قرآن و سنت کی سچی تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ ہی کو بنایا۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ ہی بچیوں کی عمدہ اور معیاری تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اپنی پوری زندگی ہر ممکن ذرائع سے مسلمانوں کی تعلیمی بیداری و ترقی اور ان کے مختلف مسائل کے حل کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ سیاست سے بھی وابستہ رہے۔ ملکی اور عالمی سیاسی مطلع پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، اس لیے اس میدان میں بھی ان کی علمی توانائی، سیاسی بصیرت، دور اندیشی اور قوت فیصلہ وغیرہ کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ مولانا رحمہ اللہ 1940 میں یوپی کے ضلع سدھارتھ نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں تنوا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ مختلف تعلیمی اداروں سے گزرتے ہوئے انہوں نے 1963 میں جامع رحمانیہ بنارس سے فضیلت کی ڈگری فرسٹ پوزیشن سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر 1970 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب سے اپنی تعلیم فرسٹ ڈویژن سے مکمل کی اور 6 سال تک مختلف اہم تعلیمی اداروں میں عربی زبان و ادب اور اسلامی علوم و فنون کے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس دوران انہوں نے اپنے دعوتی مشن کو بھی جاری رکھا اور صحافتی میدان میں مختلف کلیدی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ خصوصاً ملی اور سماجی مسائل پر کئی اہم جامع اور وقی مضامین و مقالات لکھے جنہیں عالمی سطح پر بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر علمی اور تحقیقی کام بھی کیے جن کی علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی ہوئی۔ نیز بچوں اور بچیوں کے لیے دینی اور عصری علوم و فنون کے امتزاج پر مشتمل ایک جامع نصاب بھی مرتب کیا جس کی ہر طرف سے تحسین ہوئی۔ ان کا سیاسی دور 1976 سے لے کر 1980 کے درمیان رہا ہے۔ خصوصاً جنتا پارٹی کے دور میں حکومت کے کلیدی عہدوں اور اقتدار علیہ کے منصب پر فائز ہیموتی نندن بہوگنا، بابو جگجیون رام، رام کرشن ہیگڑے اور اٹل بہاری واجپئی جیسی کئی اہم اور سرکردہ سیاسی شخصیات سے ان کے بڑے قریبی مراسم تھے۔ مولانا رحمہ اللہ کئی دینی، علمی، ملی اور سماجی تنظیموں کی رکنیت اور ان کے کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کے ساتھ ہی کل ہند علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکشن کمیٹی، دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش، مرکزی ایڈوائزری حج کمیٹی حکومت ہند، مائنورٹی کمیٹی حکومت ہند کے رکن اور مسلم مجلس مشاورت ہند کے معاون سیکریٹری، نیز ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نئی دہلی کی مجلس عاملہ کے اہم رکن رہے اور ان کی عظیم خدمات کو ملی اور قومی سطح پر سراہا گیا اور تعلیمی و ملی خدمات کے میدان میں ان کے عظیم کارناموں کے اعتراف میں مختلف تنظیموں کی جانب سے انہیں ایوارڈ اور اعزازی اسناد سے سرفراز کیا گیا۔ 1980 میں ملک کی راجدھانی دہلی میں انہوں نے
ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے ایک اسلامی ادارہ قائم کیا اور اپنا دائرہ عمل دہلی ہی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وقت کے اہم تقاضا و ضرورت کے پیش نظر ملک کے کئی مرکزی مقامات اور شہر و گاؤں تک تعلیمی و تربیتی، دعوتی و اصلاحی، تحقیقی و تصنیفی اور رفاہی اداروں اور شعبہ جات کا ایک جال بچھا دیا۔ بہت سی مسجدیں تعمیر کرائیں، اسکول و کالجز، مدارس و معاہد اور بیرونی مقیم بچوں اور بچیوں کی رہائش و دیگر سہولیات کے لیے 5 سے 6 منزلہ عظیم الشان خوبصورت عمارتوں کی تعمیر ان کی انتھک محنت اور قد و کاوش ہی کا نتیجہ ہے۔ خصوصاً دریائے جمنا کے کنارے دہلی نوئیڈا شاہراہ کے ایک پرفضا مقام پر واقع سینٹر کے تعلیمی و تربیتی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کے 18 ایکڑ اراضی پر مشتمل وسیع و عریض کیمپس میں تقریباً 2 ایکڑ رقبہ پر جدید طرز تعمیر پر مبنی عالی شان جامع مسجد عمر بن خطاب ان کا عظیم شاہکار ہے۔ انہوں نے بچوں اور بچیوں کے اسلامی اداروں میں عصری علوم و فنون اور عصری تعلیم گاہوں اور کالجوں میں عربی زبان و ادب اور اسلامیات کا ایک خاص نصاب رکھا ہے۔ مولانا رحمہ اللہ نے دنیا کے مختلف ممالک میں عالمی سطح پر منعقدہ کئی اہم کانفرنسوں میں شرکت کر کے ادارہ اور ملک کی نمائندگی کی۔ ان میں ریاض سعودی عرب، ڈھاکہ بنگلہ دیش، استنبول ترکی، لاس اینجلس امریکہ، مشیگن سٹی ریاست ہائے متحدہ امریکہ، سیلون سری لنکا، قاہرہ مصر، مکہ مکرمہ سعودی عرب، لندن ملیشیا، سنگاپور، اردن اور نیپال وغیرہ ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کے تعلیمی عروج و ترقی نیز ملی اور سماجی مسائل حل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ آخر وقت موعود آ پہنچا اور اسلام کا وہ سچا نقیب و علمبردار، مسلک کتاب و سنت کا حامل و ترجمان اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں سنجیدہ اور مثبت ذہن و فکر اور حد درجہ تڑپ رکھنے والا بے باک مرد مجاہد نظام قدرت کے تحت بتاریخ 20 اگست 2013 بروز منگل بوقت صبح 6:30 بجے اپنے لاکھوں عقیدت مندوں اور متعلقین کو سوگوار چھوڑ کر اس دار فانی سے حیات بقا کو کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ حضرات نے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کی ڈاکومنٹری میں چھوٹی چھوٹی جھلکیں دیکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اس سینٹر سے متعلق جو انہوں نے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے 1980 میں 4 کرائے کے کمروں پر قائم کیا تھا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس وقت وہ 20 سے زیادہ برانچوں میں تعلیمی اور رفاہی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارے کے معاونین کے تعاون سے، اسی طرح سے ادارے کے ذمہ داران، اس میں نائب صدر، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، خازن، دوسرے ممبران اور اراکین اور ایسے ہی متعلقین، اساتذہ، طلبہ اور عمدہ، مشرفین اور جو بھی عہدیداران ہیں، ان کی نگرانی میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ ادارہ رواں دواں ہے۔ اس وقت یہ ادارہ 5000 بچے اور بچیوں کی کفالت کر رہا ہے، جس میں 1400 بچے اور بچیاں اس کے ہاسٹل میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کی مکمل کفالت یہ ادارہ کرتا ہے۔ یہ سینٹر جو انہوں نے قائم کیا تھا، اس سے ہزاروں طلبہ اور طالبات مختلف گوشوں میں مہارت حاصل کر کے دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 20 اگست 2013 کو ہوئی، اور اس کے بعد سے بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے
یہ ادارہ انتظام و انصرام میں ایک امتیازی حیثیت لے کر کے چل رہا ہے۔ دینی تعلیم میں خالص قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق دینی تعلیم کو نونہالوں کے دل و دماغ میں اتارنے کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں جدید علوم کا مکمل طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلے کے دور میں اس ادارے میں یہی عصری علوم اردو میڈیم میں پڑھائے جاتے تھے، لیکن ایک نئی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ CBSE بورڈ داخل کر کے عصری علوم کو انگریزی میڈیم میں پیش کیا جانے لگا ہے۔ طلبہ اور طالبات جو یہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے طلبہ اور طالبات ہیں جن سے آپ انگریزی، اردو، عربی اور ہندی زبانوں میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ طلبہ کو عربی، اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں میں تحریر اور تقریر کی مشقیں بھی کرائی جاتی ہیں اور کھیل کود کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ادارہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، جامعہ ہمدرد نئی دہلی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی اور ملک کی دیگر یونیورسٹیوں میں یہ اس کے طلبہ اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہاں کا رخت سفر بھی باندھتے ہیں۔ اس کے فارغین ملک کے باہر کی یونیورسٹیوں میں بھی زیر تعلیم ہیں اور اپنے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس ادارے نے ابھی حال ہی میں اپنی ایک برانچ ناگپور میں قائم کی ہے۔ ناگپور میں لڑکیوں کے لیے CBSE بورڈ کا ایک اسکول قائم کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے اور مستقبل قریب میں لکھنؤ میں بھی لڑکیوں کے لیے CBSE بورڈ کا ایک اسکول قائم کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ادارے کے بانی اور مؤسس کی وفات کے بعد بھی یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے پوری کامیابی کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔